قرآن مجید جو ہے تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں علم پڑھائے جا رہے ہیں ان سب کا جو سرچشمہ ہے، منبع ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آج ہم قرآن مجید سے رہنمائی نہیں لے رہے، جبکہ یہی سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔ جب تک اس سے ہم اپنا صحیح معنوں میں تعلق قائم نہیں کریں گے تو باقی علوم کے اندر بھی ہم صحیح طور پہ مہارت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم جو قرآن پاک سے ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق ہے اس کو پھر سے بحال کریں صحیح معنوں میں۔ سورہ سعد کی یہ آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا یہ کتاب جو ہے انزلناہ الیک، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مبارکن، یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ جو ہیں اس میں غور و فکر کریں، اس کے معنی میں، اس کے مفاہیم میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈالیں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی کامیاب وہ شخص ہوگا جو قرآن مجید کے معانی میں غور و فکر کرنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط قرآن مجید کا علم حاصل کر لے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھ لے، قرآن علوم کا عالم بن جائے اور اس پہ عمل نہ کرے۔ قرآن مجید نے دونوں چیزوں کی دعوت دی ہے، دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیات میں غور و فکر بھی کیا جائے، وَلْيَتَذَكَّرَ، اور نصیحت بھی اس سے لی جائے۔ کون لے گا؟ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہوگا وہی نصیحت لے گا، جو عقل مند نہیں ہے وہ اس سے نصیحت نہیں لے گا۔ تو اس آیت کے اندر دو چیزوں کی دعوت دی گئی ہے، ایک تو غور و فکر کی اور دوسرے قرآن مجید پہ عمل کی، دونوں کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ آیت سورہ سعد کی 29 ہے، 29 آیت کا نمبر ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ محمد میں آتی ہے، 24 آیت نمبر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن مجید کو فقر رسمن نہیں پڑھنا، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ یہ اس آیت میں بھی یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور جو غور و فکر نہیں کرتا اس کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، انشراح صدر دلوں کو نصیب نہیں ہوتا، کہ جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انشراح صدر، سینے انہی لوگوں کے کھلتے ہیں، دل اللہ انہی لوگوں کے کھولتا ہے جو قرآن مجید میں غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں، چینج لاتے ہیں اپنے اندر۔ تو اس آیت کے اندر بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، قرآن پاک کو سمجھیں، اس پہ عمل کیا جائے۔ تیسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پہ اس کو سمجھاتا ہے اللہ تمہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اس آیت کے اندر بھی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔
یہ 3 آیتیں ہم نے لی، قرآن کی روشنی میں دیکھا کہ قرآن فہمی کی کیا اہمیت ہے، کتنا بار بار قرآن ہمیں اس طرف راغب کر رہا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات میں عمل کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔